الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ انصاف کے حوالے سے اور مظالم کے اوپر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے بھری پڑی ہے۔ ان کے کچھ واقعات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ جب اپنی خلافت و امارت کو سنبھالتے ہیں تو سلیمان بن عبد الملک، جن کی موت کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے امارت خلافت سنبھالی تھی یا اس مسند کو سنبھالا تھا، جو سلیمان بن عبد الملک کا جو اسپیشل سیکیورٹی گارڈ تھا خالد بن الریان، وہ ظالم آدمی تھا، اور سلیمان بن عبد الملک جب بھی اس کو کوئی آرڈر دیتا، جس کی گردن کو اتارنا ہوتا تھا، وہ اس میں ذرا دیر نہیں کیا کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا کام جو کیا اپنی خلافت و امارت سنبھالنے کے بعد، یا وہ چارٹ جس کے اندر انہوں نے بڑے بڑے جو کام کیے، اس میں پہلا کام یہ تھا عزل الولاۃ الامور الظلمہ، وہ ولاۃ امور یا حکام کا ساتھ دینے والے ظالم جنہوں نے سرکشی اور ظلم کی تاریخ رقم کی ہوئی تھی، ان کو سب سے پہلے اپنے عہدوں سے معزول کیا۔ اس میں خالد بن ریان جو اسپیشل سیکیورٹی گارڈ تھا سلیمان بن عبد الملک کا، اس میں اسپیشل طور پر سلیمان بن عبد الملک کا جو اسپیشل سیکیورٹی گارڈ تھا خالد بن ریان، اس کو اپنے منصب سے اتارتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ہا خالد بن ریان قد وضعته الیک، اے اللہ میں نے اس کو اتار دیا، اللہم لا ترفعه ابدا، اے اللہ اس کو دوبارہ کبھی اپنے اس منصب کے اوپر قائم نہ کرنا۔ اور پھر اس کی جگہ پر عمر بن مہاجر الانصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو اس بات پر تلوار ان کی طرف پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو لمبی نمازیں پڑھنے والا اور نماز چھپ کر پڑھنے والا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا پایا ہے، اے مہاجر اس تلوار کو تھامو اور آج سے آپ اس سیکورٹی کے اوپر مامور ہیں۔ ایسے ہی ان مظالم کو ختم کرنے کے لیے جو مصر کے خراج کے اوپر جو بندہ قائم تھا زید بن اسامہ التنوخی، اس کو بھی اپنے اس عہدے سے معزول کرتے ہیں، چونکہ اس نے بھی بہت سارے ایسے مظالم کیے ہوئے تھے، بہت سارے ظلم کیے ہوئے تھے، اس کو عہدے سے معزول کرتے ہیں، اور صرف معزول ہی نہیں بلکہ اس کو 1 سال کے لیے پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ پھر وہ 1 سال مصر کے اندر پابند سلاسل رہتا ہے، پھر 1 سال فلسطین کے اندر پس زندہ رہتا ہے وہ بندہ، یہاں تک کہ عمر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے عہدے پر واپس آتا ہے۔ اور ایسے ہی جب وہ کسی کو عہدہ دیتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کے بارے میں کتنی تحقیق اور کتنی باریکی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک بندے کو جو لمبی نماز پڑھنے والا، قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والا تھا، اس کو کسی ولایت کے اوپر کوئی عہدہ دینا تھا، تو اپنے لوگوں میں سے، خاص لوگوں میں سے ایک بندے کو چھان بین کرنے کے لیے اس کی طرف بھیجا۔ وہ بندہ گیا اور کہتا ہے آپ میری منزلت اور میرا مقام جانتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز کہ ہاں میرا کیا مقام ہے، تو میں اگر آپ کو کسی ولایت کے اوپر آپ کو امارت دلوا دوں تو میرے لیے کیا ہے؟ تو آگے سے اس بندے نے برجستہ جواب دیا لک عطاء سنہ، 1 سال آپ کے ساتھ تعاون رہے گا۔ جب یہ بات عمر بن عبدالعزیز کو جا کر پہنچائی گئی تو عمر بن عبدالعزیز نے اس بندے کو، جس کے بارے میں نیت کر چکے تھے کہ اس کو فلاں ولایت کے اوپر اس بنیاد پر رکھنا ہے کہ وہ نماز کے اندر، وہ قرآن کے اندر، وہ علم شریعہ کے اندر آگے تھا، لیکن اس امتحان کے اندر جب وہ فیل ہوا تو اس کو چھوڑ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 10 صحابہ اور تابعین میں سے اسپیشل فقہا اپنے ساتھ مقرر کیے ہوئے تھے، جو ان کو مشورہ دیتے تھے، جو ان کو ظلم کے بارے میں اور ناانصافیوں کے بارے میں آگاہ کرتے تھے، جو ان کے لیے ایک پورا چارٹ لکھ کر مقرر کرتے تھے کہ کس قسم کے سٹانسز لینے ہیں۔ تو اللہ عز و جل عمر رحمہ اللہ تعالی جیسے عظیم حکمران واپس اس امت کو دے، جو اس امت کی بھاگ ڈور کو لے کر چلیں اور واپس عدل و انصاف کا اور رد مظالم کا نظام قائم ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم وجزاکم اللہ خیرا۔